یہ بیعت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ مبارک میں ایک بیعت الاسلام تھی، ایک بیعت الاسلام کہلاتی تھی۔ یہ وہ بیعت تھی جو کوئی شخص کوئی غیر مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا چاہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میرے دوستوں بیعت خلافت ہوئی تھی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، عورتوں کی بیعت کے متعلق بات گزرے ہیں۔ باتیں نامکمل ہونے کی وجہ سے آج دوبارہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات سے شروع کر لو، آیات نمبر 12 کا 13۔ میرے دوستوں، آج کی درس میں اللہ نے عورتوں کے بیعت کی شرائط کا ذکر کیا۔ سورۃ الفتح میں گزر چکا ہے کہ حدیبیہ کی مقام پر مردوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی تھی، مگر اب عورتوں سے بیعت لینے کا قانون بیان ہو رہا ہے۔ اگر عورتیں مذکورہ شرائط پر پورا اتریں گے تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، ورنہ خالی بیعت بے سود۔ تو پہلے نمبر باتیں آج کی آیات نمبر 12 کا 13 میں عورتوں کی یہ بیعت کے متعلق یہ بیعت کی قسمیں، اس کے بعد مرشد کامل کی اوصاف، پھر ناقابل بیعت کی عورتوں کی بیعت کی یہ شرائط، عورتوں سے بیعت کا طریقہ، اور مغضوب علیہ سے دوستی کی ممانعت۔ اب میرے دوستوں، بر صغیر کے مفکر اسلام، مفسر قرآن، پیر و مرشد کامل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
22 سے متعلق القول الجمیل نامی ایک کتاب تحریر فرمائی، جس میں بیعت کی مختلف شرائط اور اس کی ذکر اور اس کی کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ وہ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ مبارک اور خیر قرون میں بیعت کرنے کا طریقہ رائج ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایمان کی تمام صفات پوری کرتا ہے مگر کسی کی بیعت نہیں کرتا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ آب شاہ صاحب نے بیعت کی قسمیں بیان کی ہے۔ یہ بیعت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ مبارک میں ایک بیعت الاسلام تھی، ایک بیعت الاسلام کہلاتی تھی۔ یہ وہ بیعت تھی جو کوئی شخص کوئی غیر مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا چاہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میرے دوستوں بیعت خلافت ہوئی تھی۔ اس کے ذریعے لوگ احکام الہی کی انجام دہی اور خلیفہ کی پیروی کا اقرار کرتے تھے۔ ہر خلیفہ کی انتخاب پر بیعت ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ ایک بیعت ہجرت تھی۔ بیعت ہجرت ہوتی تھی جس کے ذریعے لوگ اقرار کرتے تھے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ مبارک میں جہاد کے لیے بھی بیعت ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقوی اور سنت کی اتباع کی بیعت بھی ثابت ہے۔ اسی طرح ارکان اسلام کی پابندی کرنے کے لیے بیعت بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ارکان اسلام کی پابندی کرنے کے لیے کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور زکوٰۃ، یہ پانچوں ارکان اسلام ہیں۔ اسی کے اوپر پابندی کرنے کے لیے بیعت بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور بعض بزرگوں سے بتکرار بیعت بھی ثابت ہے، جسے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر آدمی تھے، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ تین دفعہ بیعت کی گئی، اور یہ بھی بیعت درست ہے کہ کوئی اقرار کرے کہ میں سنت کا اتباع اور بدعات سے اجتناب کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں سے جو بیعت کی تھی اس میں یہ وعدہ بھی شامل تھا، اللہ تمنا کہ وہ نوحہ نہیں کرے گی، بیعت نہیں کرے گی، وہ کپڑے نہیں پھٹے گی اور نہ ہی چہرہ نچے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء مہاجرین سے یہ بیعت بھی ہی تھی کہ اللہ یسألون احدا، یعنی وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ بعض صحابہ اس قدر محتاط ہو گئے تھے کہ جب وہ اپنے سواری پر سوار ہوتے تھے اور ان کے ہاتھوں سے جب چھڑی گر جاتے تھے کہ بیعت فقراء مہاجرین کی کہ وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، اس بات کی بنیاد پر اپنے ہاتھوں سے سواری کے اوپر ہوتے ہوئے چھڑی گر جاتے ہیں، اور وہ چھڑی کسی کو پکڑوانے کے لیے نہیں بتاتا تھا، نہیں کہتا تھا، بلکہ خود وہ سواری سے اتر کر اپنے چھڑی لیتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ میں نماز کی پابندی کروں گا اور زکوٰۃ احتیاط سے ادا کروں گا، وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان بھائی سے خیر خواہی کروں گا۔ اب اسی طریقے سے میرے دوستوں احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ بعض لوگوں نے اس عہد پر بیعت کی کہ اللہ یخاف لومۃ لائم، یعنی وہ اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کو
ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف بھی کھائیں گے، بلکہ وَأَن يَقُولُوا الْحَقَّ إِنَّمَا كَانُوا، بلکہ وہ جہاں کے بھی ہو سچی بات ہی کرے، خواہ اس کے لیے کتنا بھی خطرہ مول لینا پڑے۔ ایسے لوگ کسی بڑے سے بڑے جابر کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اللہ کے معاملہ میں ملامت کرنے والے کے سامنے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، اور سچی بات کہنے سے بھی کبھی ڈرتے نہیں تھے، کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو ان کے لیے، کتنا ہی خطرہ مول لینا پڑے۔ ایسے لوگ کسی بڑے سے بڑے جابر کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے وہ دریغ نہیں کرتے۔ اب میرے دوستوں، بائت کی ایک قسم بائت توبہ بھی ہے۔ بائت کی ایک قسم بائت توبہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور وہ پھر کسی مرشد برحق کے پاس جا کر اقرار کرتا ہے کہ میں اپنے کردہ گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اسے گناہ نہیں کروں گا، تو یہ بھی درست ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ بائت بھی کرتے ہیں کہ جس سے وہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ ایک بائت تبرک بھی ہے۔ بعض والدین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے تھے کہ حضور ان کو بائت کر لیں۔ آپ علیہ السلام ان کی سرپرست، ان کی سر پر دست شفقت پھیر دیتے اور بعض سے تبرکاً بائت بھی لیتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کی 7-8 سال عمر تھے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے برکت کے لیے ان سے بائت لی، اور اس قسم کی بائت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بعض بزرگان دین کی سلسلہ میں شامل ہونے کے لیے بھی بائت کی جاتی ہے۔